آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ساری چیزوں کو اگر سم اپ کیا جائے، جو اس وقت امپریشن مل رہا تھا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ مولانا صاحب، دیٹ از ناٹ ٹرو. شاہدہ بی بی اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی، مولانا صاحب نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتھنگ ہیز بین فائنلائز یٹ، اور ابھی ایوری تھنگ از ہینگنگ ان دا ایئر. سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ جی عبداللہ صاحب. الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو دیکھیں ہو جو رہا ہے وہ نیچرلی پہلی دفعہ گورنمنٹ نے جب کیا، ہیپ ہیڈڈلی کیا اور بہت کوئکلی انہوں نے کوشش کیا اور ہوم ورک نہیں کیا تھا. اس میں دیر از نو ادر اوپینین. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حکومت کو اس میں سکی کا سامنا کرنا پڑا. پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ لیول کے اوپر کہ حکومت کے درمیان میں یہ ایس سی او آ گیا، دیگر آ گیا. حکومت ٹرائیڈ کہ جی مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لے لیں. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے کہا کہ مولانا کے بغیر بھی جو ہے وہ معاملات چل سکتے ہیں اور ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہو چکی ہے. سیاست ہوتی ہے، اس کے اندر اس قسم کے دعوے شاوے چلتے رہتے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے، مولانا کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اور کیونکہ میں مولانا کے بہت قریب ہوں، اس لیے مجھے ان کے اندازہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 جنوری اور 24 جولائی کا جو مبارک ثانی کیس تھا، اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس، اور بطور ان کے وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ تمام دینی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اعتراض تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ریورس بھی کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر مولانا کو جو پذیرائی ملی وہ اس بنیاد کے اوپر ملی. اب مولانا اگر اسی عدلیہ کو جا کے اور اسی چیف جسٹس کے لیے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مولانا کے لیے عوام کے اندر سپورٹ لوز کرنا ہوگا. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اب مولانا کے اندر جو پارٹی ہے وہ بھی اس کے اندر ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، جس کا آپ نے کل ہی شاخسانہ دیکھ لیا کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اور دیگر نے جو جس انداز میں بات کی وہ بڑی واضح تھی. اٹس اے کلیئر انڈیکیشن. آئی تھنک دیر از نو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ اٹ. تو مولانا جو ہے بڑے زیرک آدمی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بلوچستان اور کے پی جو ہے وہ ان کے لیے 2 اہم ترین جگہیں ہیں، کیونکہ مولانا خود بلوچستان سے تو بلونگ نہیں کرتے، وہ تو کے پی سے بلونگ کرتے ہیں. اور کے پی میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کو کوئی فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ فیڈرل کے اندر جو ایک یہ ڈیمانڈ ان کی ہم نے سنی تھی کہ وہ کشمیر کمیٹی اور دیگر کوئی ایک آدھ منسٹری کے حوالے سے بات تھی، لیکن وہ تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پروونشل لیول کے اوپر اگر ان کو عوامی سطح کے اوپر کمزوری آتی ہے تو پھر مولانا کے لیے مستقبل جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہی ریزن ہے کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے، ابھی 7:30 بجے بلایا گیا ہے، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، تو حکومت کوشش کرتی رہتی ہے. لیکن آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، کیونکہ اس ٹائم پہ جو مسودے ہیں جتنے بھی وہ مختلف ہیں. ایک مسودہ جو ہے وہ مولانا کا ہے، ایک پیپل پارٹی کا ہے، اور پھر ود ان خود پیپل جو مسلم لیگ ہے اس کے اندر ملٹیپل جو فیکشنز ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. I got your point. یہ ٹھیک ہے، but then again it's all deception, right? So it's a deception. جتنے لیڈران کے پاس جتنے مسودے ہیں عبداللہ صاحب، دیٹ مینس کہ وہ سارے گڑبڑ ہیں. ایکچوئل مسودے نہیں ہیں ان کے پاس، یا ہے کسی کے پاس؟ مولانا صاحب کے پاس ہے، کیونکہ آپ تو مولانا صاحب کے بہت قریب ہیں. مولانا صاحب کے پاس ہے مسودہ ایکچوئل؟ جی نہیں، مولانا کے پاس بھی ایکچوئل فارم میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا 1 to 100 وہ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس بھی میرے خیال میں 85% جو ہے وہ مسودہ ہے، اور وہ کچھ ڈاؤٹ فل ایریاز ہیں، گرے ایریاز ہیں، نیچرلی اس کے لیے مشکلات ہیں. لیکن رانا صاحب ایک بات بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو مسودہ بنانا چاہتے ہیں اور جو اس بل کو پاس کرانا چاہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آئین میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بیکاز اٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دا ڈے. اور پاکستانی قوم کو، عام آدمی کو سہولت ملنی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس تمام ترمیم سے جو ہے وہ عام آدمی جو کہ لوور کورٹس کے اندر دھکے کھا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا ہوا، اس کے پاس اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. لوور کورٹس میں کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. جی تو دیکھیں نا، پھر اس کا مطلب ہے جو جمہوریت نام ہے جس میں جمہور بیسک اکائی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے. لیکن بھارت ہم ترمیم کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جو اس ٹائم پہ ہے، جو لوگ اس کے حامی ہیں کل کو یہی ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے گا، آج میری بات آن ریکارڈ لے لیں کہ کل کو یہی ہوں گے جو اس کے متعلق جو ہے وہ ایک نئی آرا قائم کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے. یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ڈیپ تھنکنگ پروسیس کہیں مسنگ ہے، اور وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا. اور خود میں جیسے کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ کے اندر ملٹیپل جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس ٹائم پہ جنم لے چکا ہے. اگر مولانا حمایت بھی کر دیں
So trust me, there is going to be a lot of difficulty within the quarters of Muslim League. मुस्लिम लीग या JUI? Muslim League, PMLN, अच्छा अच्छा the अच्छा Lahore group and the Islamabad group. अच्छा 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 अच्छा, ये आपने नया एंगल दिया है वैसे. चलें, दिस इज अ न्यू थिंग. अच्छा चलें, वेरी क्विकली अब्दुल्ला साहब एक चीज़ बताइएगा. ये ठीक है, मतलब कि इसमें बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, लेकिन अल्टीमेटली ये पास होती हुई नजर आती है कितने दिनों में? 25 से पहले पहले और या उससे भी पहले? देखिए जी, 25 से पहले बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं पहले दिन से इसका एडवोकेट हूं कि ये, क्योंकि टाइम जो है ना, देखें घड़ी उनके पास है और वक्त इनके पास है, तो इसलिए ये बड़ा एक इशू है. तो इट इज रनिंग बिहाइंड द, मतलब ये जो अभी स्केड्यूल जो है उससे तो दे आर रनिंग बिहाइंड द टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन साथ ही साथ जो है मैं बाकी सारी बातें एक मिनट अब्दुल्ला साहब, दैट मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आप मौलाना साहब के करीब हैं और मतलब कि उनका माइंडसेट समझते हैं. आप ये कह रहे हैं कि 25 तारीख से पहले पहले जब रिटायरमेंट की डेट है एक बहुत बड़ी हस्ती की यहाँ पे, उससे पहले पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हुई आपको नजर नहीं आ रही है. दैट्स इट, राइट? देखें, इसमें एक तो बात बड़ी वाज़ेह है, कादी फायद ईसा साहब ने एक फेयरवेल डिनर नहीं लिया, वो ठीक है, उन्होंने जो उसका प्ली दिया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक और राज भी ये है, मतलब एक कयास आ रही है कि अगर वो फेयरवेल डिनर ले लेते तो मोहर सख्त हो जाती है उसके ऊपर, इसलिए फेयरवेल डिनर नहीं लिया एंड ही इज स्टिल वेटिंग. यहाँ इंतजार हो रहा है कि शायद अमेंडमेंट हो जाए और उसके ऊपर हो जाए. देखें, लेकिन आप क्या कह रहे हैं सर, छोड़े उसी को सर, वो तो हो गया. आप अब्दुल्ला साहब एक थोड़ा सा यहाँ पे ना एक बिल्कुल ऐसे कट मार रहे, जल्दी से बता दें, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. यस और नो? I believe कि it is going to be very difficult. Okay.